کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر دیں، خان صاحب کو یا ہمیں، وہ سب ہم ایک ہی ہیں. تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا. یہ ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. ہم بھاگے نہیں، ہم جھکے نہیں. ہم نہ ڈریں گے، نہ بھاگیں گے، نہ جھکیں گے، اور نہ ہی فرد واحد کی آمریت قبول کریں گے. انڈر نو سرکمسٹانسز وی ول لیجٹمائز دس ڈکٹیٹرشپ. اس ڈکٹیٹرشپ کو ہم لڑیں گے، اس کے خلاف لڑیں گے اور اس کو ختم کریں گے. رات کو نقب لگائی اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو ہمارے دفتر کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بڑی سمپل سی بات ہے، میں بہت چھوٹی بات کروں گا کیونکہ ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ سے ہماری انٹریکشن ہوگی. 2 سال سے ریاست کے جبر، ظلم اور فاشزم کے انڈر ہم جی رہے ہیں. ہم نے نہ صرف سروائیو کیا ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، بلکہ ہم اس عرصے میں اور زیادہ طاقتور ہو کے ابھرے ہیں. سو ان کی وہ جو امیدیں لگی ہوئی تھی، جو کہ یہ پچھلے 76 سال سے کرتے تھے کہ پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کرتے تھے، پرائم منسٹرز کو کک ان کرتے تھے، جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. اور اس 9 مئی کے ڈرامے کی آڑ میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فسطائیت روا رکھی جو کہ سویلائزڈ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے. اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کا عمل دخل ہو، تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا، میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکوں. لیکن 1 سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ نہ صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ وقتاً فوقتاً اس میں زیادہ شدت بھی آتی گئی. آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے. الیکشن کو 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کی عوام نے جتنا امفیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جس طریقے سے وہ ووٹ چرایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر 21 اپریل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تمام جو ہتھ کنڈے تھے ایک فسطائی ریاست کے، فسطائی حکومت کے، وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے. لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی، اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا، اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی، اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے، اور ورچولی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے، وہ ریزونیٹس امنگ دی ہارٹس آف دا پیپل. سو نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کے اوپر ایگری کی. جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکے ہیں نہ ہم جھکیں گے، اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں. تو اب ان کے پاس آپشن، جیسا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ میں صرف ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز جو رات کا ان کا اللیگل ایکشن ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور ہم ونس اگین حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو رسپانسبلٹی، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں. تو یہ سب کچھ انہی کی سپرویژن میں ہو رہا ہے. احکامات کہیں اور سے آتے ہیں، سپرویژن ان کی ہوتی ہیں. احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے، جو ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے. احکامات وہاں سے آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کے اوپر ان احکامات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو رات کے ایکشن کی میں اسٹرانگسٹ الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کنڈیم کروں گا اس کو، اور چاہیں گے کہ فوری طور کے اوپر اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے. میں اب کھوسا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر کوئی جو قانونی پہلو جو ہے اس کا اجاگر کریں، اور پھر اس کے بعد علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اس کے پریکٹیکل پہلو جو ہیں وہ اجاگر کریں گے. اوور ٹو یو سر. دیکھیں جو سیکریٹریٹ میں تو لوگ وہاں پہنچے اور اس کو انہوں نے اریسٹ کر کے فوری طور کے اوپر ٹیررزم کی شکیں عائد کر دیں. اور جبکہ میرا جو انسٹنس ہے جس کو مجھے اٹیک کیا گیا، جس میں کہ ریکارڈڈ ہے، وہ جو لوگوں نے اٹیک کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے 2 دن سے،
آپ کہاں تھے آج آپ ملے ہیں, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس کے اوپر یہ ٹیررزم کی شک لگانے سے مانے ہیں, نہیں لگا رہے. تو یہ ایک اوپن ڈپلیسٹی ہے. تو جہاں ہم عامر مغل صاحب کی بھی اریسٹ ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے. آپ لوگوں نے پتہ کیا ہے کہ ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا ہے, اور سی سی پی او صاحب تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس کنٹینجنٹ کو, انہوں نے کہا جی کہ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے سرچ وارنٹ مانگنے والے. اینڈ سو دے اسپریڈ آؤٹ ان دی آفس, دے ور اباؤٹ 150 پیپل جو کہ دفتر میں داخل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کمرہ جا کے تلاشی لی اس کی, اور جس ہمارے کانفرنس روم میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کے ریپرزینٹیوز کے طور کے اوپر. بائی دا وے وہ آئے تھے ڈسکس کرنے الیکٹورل پروسیسز اور ان دی کانٹیکسٹ آف دی ریسنٹلی ہیلڈ الیکشنز کی وہ کیا وہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو اس وقت انہوں نے وہاں سے پھر کھڑے ہو کے دروازہ آدھا کھول کے گور صاحب کو ایسے اشارہ کیا لٹرلی کہ جی آپ باہر آئیے. تو گور صاحب وہ میٹنگ چھوڑ کے باہر آئے ہیں. انہوں نے کوئی بات کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ بالکل نہیں سمجھے. گور صاحب پھر واپس اندر چلے گئے. دین آئی اسٹیپڈ ان, اور میں نے جا کے ان کو جو یونائٹڈ نیشنز کے لوگ تھے ان کو ایڈریس کر کے کہا جی کہ یہ حالت ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایوری ڈے. تو اگر آپ کو کوئی پروف چاہیے تھا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی قدر نہیں ہے اور وہ رائج ہی نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے. وہ انہوں نے نوٹس کیا, اس کو سارا کچھ کیا. اس کے بعد صورت میں چلا گیا. لیڈی پولیس بھی آ گئی اتنے عرصے میں, کچھ خواتین بیٹھی تھی, خان صاحب کی سسٹرز بھی بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس. تو ان کو وہ ہر کمرے میں جا کے ان لیڈی پولیس نے بھی جا کے وہ حماد اظہر کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیلیگیشن تھا جب وہ جانا چاہا, انہوں نے بائی دا وے پورے آفس کو گھیرا ہوا تھا. پولیس جو ہے پوری چاروں طرف سے انہوں نے آفس کو نہ کسی کو آنے دے رہے تھے اندر, نہ اندر آئے شخص کو باہر جانے دے رہے تھے. تو جب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں نے باہر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے بیچ میں انٹروین کی, تو اس بات کے اوپر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی اپنی گاڑیوں کی تلاشی دے دیں یہ, تو اس کے بعد ہم ان کو جانے دیں گے. تو یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کی جو آفیسرز تھے ان کے باہر سے آئے ہوئے تھے, ان کی گاڑیوں کی انہوں نے تلاشی لی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی, کوئی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے شاید کوئی لفظ ان کے ذہن میں آتا ہو. دس از جسٹ شیئر میڈنس. میں یہ کہوں گا شیئر میڈنس. یہ لوگ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ بے وقوف ظالم ہیں, کیونکہ آپ نے یہ ظلم کرنا ہی تھا تو تھوڑا ویٹ کر لیتے. اقوام متحدہ کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کیا, شرمندہ کیوں ننگا کیا, شرمندہ کیا. میرا سوال ہے ایک سیکنڈ. آپ نے بات کی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سی ڈی اے نے کہا ہے کہ 3 غیر قانونی تبلیغ کے 3 نوٹس دیے, جبکہ محلے داروں کی درخواست بھی انہوں نے میڈیا کو شیئر کی ہے کہ وہ محلے دار بڑے پریشان تھے بلکہ. تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس کے آپ کو نوٹس ملا تھا سی ڈی اے کو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا. اور اب جو ایک لیٹر آیا ہے جو سو کالڈ نوٹس ہے وہ ہمیں ایڈریس نہیں ہے, وہ اس اونر کو ایڈریسڈ ہے جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی اور پی ٹی آئی کے نام ٹرانسفر کروائی تھی. تو اس کو اگر گیا نوٹس تو وہ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے. پی ٹی آئی کے دفتر میں ایک بھی نوٹس ہمیں نہیں ملا. یہ شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں اس پر سیر حاصل یہ بتایا ہے اور تردید کی ہے کہ کوئی ایسا نوٹس نہیں ہے, شب خون مارا گیا. بالکل. کمنٹ چاہیے جو میں ذرا کام بھی کرتا ہوں. میڈیکل کی رپورٹ آئی ہے آپ کی, اس میں لکھا گیا کہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہوا, جو میٹالک نیکلز. جی بالکل. جو میرا ڈاکٹر تھا اس نے بھی کہا جی کہ یہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے جس نے یہ سارا کچھ اسٹچ اپ کیا ہے. اس نے کہا ہے, اور وہ آ بھی گیا سوشل میڈیا کے اوپر آیا. جب میں جھکا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, جب میں اپنے آپ کو وہ گارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو ایک بندہ جس نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی, اس نے ایک ہاتھ سے ایک شارپ سا امپلیمنٹ تھا جو کہ اپنے پاس آن کیا اس بندے کو جس نے کہ فائنلی وہ میرے اوپر اٹیک کیا ہے. تو وہ ایک امپلیمنٹ تھا, براؤنش کلر کا امپلیمنٹ تھا, اس میں لائک دیٹ ریزرز تھے اور وہ شارپ ایج تھا جس سے ہوا. اور ڈاکٹر نے بھی اس کا جو آپ جو فضائیہ میں انہوں نے کیا ہے, جو اس ڈاکٹر سے بھی آپ بے شک رپورٹ کی کاپی لے سکتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ شارپ ایج ویپن تھا, اٹ واز ناٹ اے بلیڈ. بالکل صحیح. چلیے جی, تھینک یو ویری مچ.